السلام علیکم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیلاً کیا جائے گا، جس میں فرعون، حامان اور بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہوگا۔ بنی اسرائیل مصر میں کس طرح آباد ہوئے؟ فرعون نے انہیں کیوں غلام بنایا؟ فرعون کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کون تھا؟ ہارون علیہ السلام کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو غلامی سے کیسے نجات دی؟ بنی اسرائیل میدان تیہ میں 40 سال کیوں بھٹکتے رہے؟ یہ سب آپ جان سکو گے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو سے پوری طرح کے مستفید ہونا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو سلطنت اور بادشاہی عطا کی تھی، حالانکہ یوسف علیہ السلام کا آبائی سرزمین فلسطین تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان و قبیلہ فلسطین سے مصر بلوایا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزندان دریائے نیل کے کنارے طیبہ میں آباد ہو گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل کی کل تعداد 70 افراد پر مشتمل تھی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 430 سال بعد اب مصر میں فرعون کا بادشاہت و سلطنت تھا۔ آخر فرعون کون تھا؟ فرعون کا اصل نام مصعب ابن ولید ابن ریان تھا۔ فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ تھی۔ اس عرصہ میں وہ کبھی بیمار نہ ہوا تھا، حتیٰ کہ اس کے سر میں معمولی سا درد بھی پیدا نہ ہوا تھا۔ فرعون نے مصر پر 400 سال حکومت کی تھی۔ اس دوران ان پر باہر سے کوئی فوج غالب نہیں ہوا تھا۔ فرعون بہت سخت مزاج، ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ اس نے اپنے رعایا کو گروہ میں تقسیم کیا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا اور ان پر ظلم و جبر کرتے ان سے مختلف کام کرواتا، بعض سے کھیتی باڑی کرواتا، بعض سے مکانات تعمیر کرواتا، اور جو کام نہ کرتا اس سے جزیہ وصول کرتا۔ چونکہ فرعون کو پتہ لگ چکا تھا کہ جو یوسف علیہ السلام کی پیشنگوئی بنی اسرائیل میں اس زمانے سے مشہور چلی آ رہی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا مصر میں بنی اسرائیل کو غلام بنایا جائے گا، پھر انہیں میں اللہ تعالیٰ ایک نبی کو پیدا فرمائے گا اور وہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائے گا، اس لیے فرعون بنی اسرائیل کو سخت اذیتیں دیتے رہے۔ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم ابن عبید ابن ریان ابن ولید تھا۔ ریان بن ولید حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فرعون مصر تھا۔ جب موسیٰ کا زمانہ قریب آیا، راتوں میں سے ایک رات تھا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ چلی جس نے مصر کے گھروں کو گھیر لیا اور قبطیوں کو جلا دیا اور بنی اسرائیل بچ گئے۔ مصر کے تمام گھر تباہ ہو گئے۔ اس نے کاہنوں، نجومیوں اور معبروں کو بلا کر اس خواب کی تعبیر معلوم کی۔ انہوں نے کہا بیت المقدس سے آنے والے بنی اسرائیلوں میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے مصر تباہ ہو جائے گا اور آپ کی سلطنت و حکومت نیست و نابود ہو جائے گا۔ پس فرعون نے جیسا ہی خواب کی تعبیر سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور اسی ہی دن حکم جاری کر دیا کہ جب بھی بنی اسرائیل میں نومولود لڑکا پیدا ہو جائے تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، اور اگر لڑکی ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ حتیٰ کہ فرعون نے بنی اسرائیل کی بچوں کی اتنا قتل عام کیا کہ ان کے نوجوان نسل کی تعداد میں خاصی کمی آئی۔ پھر مصریوں نے فرعون کے سامنے شکوہ کیا کہ لڑکوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے گی اور بڑے لوگ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گے، اور وہ سارے کام ہمیں خود کرنے پڑیں گے جو ہم بنی اسرائیل سے کرواتے ہیں۔ اب فرعون نے ان حالات کے پیش نظر اپنی جاری کردہ حکم میں ترمیم کی کہ 1 سال نومولود بچوں کو مار دیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ جس سال میں بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا اسی سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھا، اور اگلے سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے: موسیٰ ابن عمران ابن قاہس ابن عارض ابن لاوی ابن یعقوب علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام ایازخت ہے اور باپ کا نام عمران ہے اور بہن کا نام مریم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لایا تو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو الہام کی کہ اسے دودھ پلائیے، اور جب اس کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس ہو تو اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔
اور کسی قسم کا خوف محسوس نہ کرنا، ہم اسے پھر تیری طرف لوٹا دیں گے اور ہم اسے پیغمبروں میں سے بنا دیں گے۔ لہٰذا ماں نے دودھ پلایا، پھر اسے ایک صندوق میں بند کر دیا اور دریا میں ڈال دیا، اور اپنی بیٹی سے فرمایا تو اس کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ چنانچہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کنارے کنارے سے دیکھتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے نیل سے ایک چھوٹی سی نہر فرعون کی گھر کی طرف چلا گیا تھا، پس موجیں آئی اور صندوق کی رخ اس نہر کی طرف موڑا، یہاں تک کہ فرعون کے گھر کے قریب واقع ہونے والی پانی میں پہنچ گیا۔ آسیہ کی باندیاں وہاں نہانے کے لیے آئی تو انہوں نے وہاں تابوت دیکھا تو اسے اٹھا کر حضرت آسیہ کے پاس آئی۔ ان کا خیال تھا کہ اس میں مال ہوگا۔ جب آسیہ نے اسے کھول کر دیکھا تو وہ موسیٰ تھے۔ انہیں دیکھ کر ان کے دل میں شفقت پیدا ہوئی۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے بچہ ذبح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت آسیہ مسلسل ذبح نہ کرنے پر اصرار کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ ہمارا بچہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس بچہ سے ہم کو نفع پہنچے۔ فرعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ وہ بنی اسرائیلی تو نہیں کہ جس کے ذریعے ہماری حکومت تباہ ہوگی۔ آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون بولا کہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں۔ لہٰذا فرعون نے ذبح کرنے کی ارادہ ترک کر دیا اور چلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا، لیکن موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ عورتوں کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح موسیٰ ان کا دودھ پی لے تاکہ انہیں فرعون کے ہاں ملازمت مل جائے، لیکن موسیٰ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی بندش کر رکھی تھی۔ موسیٰ کی بہن یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ فرعون کی بیوی کی طرف بڑھ گئی اور بولی، کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتا دوں جو تمہارے اس بچہ کی پرورش کرے اور اس کے خیرخواہ بھی ہو؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آپ کی بہن نے یہ کہا تو انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کی خیرخواہی کرے گے؟ تو اس نے کہا کہ وہ بادشاہ کی خوشی چاہتے ہیں اور اس سے فائدہ کی امید رکھتے ہیں۔ لوگوں نے بچی کی جان بخشی کرائی اور ساتھ لے کر اس کی رہنمائی میں آپ کے گھر پہنچ گئے۔ جب آپ کی ماں نے آپ کو پکڑا اور دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگ گئے، تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد حضرت بی بی آسیہ نے موسیٰ کی ماں کو اپنا پاس بلایا اور اس سے کہا، تم میرے پاس رہو، میں تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ لیکن آپ کی والدہ نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میرے خاوند اور بچے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتی۔ ہاں، اس بچے کو میرے ساتھ بیچ دے۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ کو اس کے ساتھ بیچ دیا اور آپ کی ماں کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور لباس اور تحفہ و تحائف سے نوازا۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر گھر آ گئی۔ اس طرح اللہ نے ماں بیٹے کو ملا دیا اور جدائی ختم کر دی۔ پھر ہر روز موسیٰ کی ماں اپنے بیٹے کو آسیہ کے پاس لے جاتا اور وہ اس کی ملاقات کرتی۔ مصریوں نے موسیٰ کا نام موسیٰ اس لیے رکھا کہ قبطیوں نے انہیں پانی کے درمیان پایا تھا، اور قبطی زبان میں پانی کو منہ کہتے ہیں اور درخت کو سا کہا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں نے موسیٰ کو درختوں کے درمیان پانی میں پایا تھا، اس لیے اس کا نام موسیٰ رکھا۔ جب موسیٰ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا اور دودھ کا مدت ختم ہو گیا، پھر آسیہ نے اسے اپنی گھر لے آیا۔ اب موسیٰ کا پرورش فرعون کے محل میں ہو رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ کی ماں اپنے بیٹے کی دیدار کے لیے 2-3 دن بعد آتی، اس کو دیکھتی پھر چلی جاتی۔ فرعون نے موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ لوگوں نے بھی انہیں فرعون کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ بچہ کھیل کود والا ہو گیا۔ تو ایک روز حضرت آسیہ اس بچے کو کھلا رہی تھی کہ فرعون اس وقت آن پہنچا۔ جب فرعون نے موسیٰ کو پکڑا تو آپ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر نوچا۔ یہ ماجرا دیکھ کر فرعون نے کہا کہ ذبح کرنے والوں کو بلاؤ، یہ وہ لڑکا ہے جس سے میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ آسیہ نے فرمایا، اسے قتل مت کرو، یہ ناسمجھ بچہ ہے، اس نے ناسمجھی میں ایسا کیا ہے۔ فرعون نے کہا، نہیں، یہ بچہ نہیں ہو سکتا، اس نے مضبوط مرد کی طرح میرا داڑھی نوچ لیا، اب میں اس کو ذبح کروں گا۔ آسیہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اس کا امتحان لیتے ہیں، تم ایسا کرو کہ اس کے سامنے یاقوت کا ہیرا رکھو اور دوسری طرف انگارہ رکھو، اگر اس نے یاقوت کو پکڑ لیا تو یہ سمجھدار ہے، اسے قتل کر دیا جائے، اگر اس نے انگارے کو اٹھا لیا تو یہ بے سمجھ ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے یہ دونوں رکھے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کے ہاتھ کا رخ انگارے کی طرف کر دیا
آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال دیا، جس سے آپ کی زبان جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ فرعون نے ایک دفعہ پھر ذبح کرنے کی ارادہ کو ترک کر دیا اور موسیٰ کو چھوڑ دیا۔ موسیٰ فرعون کے گھر میں پلتے رہے، اس کی سواریوں پر سوار ہوتے رہے اور وہی اعلیٰ لباس پہنتے جو فرعون اور اس کے گھر والے پہنتے، اور آپ علیہ السلام کو موسیٰ ابن فرعون کے نام سے پکارا جاتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کافی حد تک بڑے ہو چکے تھے، یعنی جوان ہو چکے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ فرعون کسی سواری پر سوار ہو کر کہیں سے واپس اپنے شہر آیا۔ موسیٰ بھی ساتھ گئے تھے، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھے، اس لیے فرعون انتظار کیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو پتہ چلا کہ فرعون جا چکا۔ موسیٰ علیہ السلام سوار ہو کر اس کے پیچھے چل پڑے اور شہر میں عین دوپہر کے وقت داخل ہوئے۔ اس وقت بازار بند تھے اور وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ آپ نے شہر میں اس وقت دو آدمی لڑتے جھگڑتے پائے، ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا آپ کے دشمنوں سے یعنی کھپتی تھا۔ پس آپ کے گروہ کے آدمی نے آپ کے دشمنوں کے آدمی کے خلاف مدد طلب کی۔ موسیٰ نے بنی اسرائیلی کو اس مصری سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلسل مارتے رہے۔ موسیٰ نے اسے ایک مکہ رسید کیا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ کا مقصد ڈانٹ اور توبیخ تھی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیطان کے عمل سے ہے، بے شک شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور فرمایا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، آپ مجھے بخش دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ پھر موسیٰ نے عرض کیا، چونکہ آپ نے مجھ پر فضل فرمایا ہے، اس لیے میں کبھی آئندہ مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اگلی صبح موسیٰ علیہ السلام حالات کا جائزہ لینے کے لیے خوف کی حالت میں پھر شہر میں داخل ہو گئے۔ وہ اس بات کا پتہ لگانا چاہتا تھا کہ مقتول کی موت کا خبر شہر میں پھیل گیا ہے یا نہیں۔ آپ علیہ السلام ادھر ادھر جانگ رہے تھے، اچانک دیکھا کہ اسی اسرائیلی نے جس نے کل آپ سے مدد طلب کی تھی، وہ پھر ایک اور شخص کے خلاف مدد طلب کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا اور زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے پر ملامت کی اور جھڑکا اور فرمایا کہ اصل میں تم قصوروار ہو اور تو روزانہ لڑتے جھگڑتے ہو۔ پھر موسیٰ اس اسرائیلی سے کبتی کو الگ کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام اس ارادے سے ان دونوں کی طرف بڑھ گئے تو اس اسرائیلی پر موسیٰ علیہ السلام کا خوف طاری ہو گیا اور ڈر گیا۔ پس جلد ہی اسرائیلی بول پڑا کہ اے موسیٰ، تو مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو مار ڈالا۔ تو صرف زمین میں سرکشی کرنا چاہتا ہے اور اصلاح کرنے والوں سے نہیں ہونا چاہتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا اور کبتی چلا گیا، لیکن اس نے جا کر راز فاش کر دیا۔ تو فرعون نے موسیٰ کو طلب کر لیا اور کہا کہ اسے پکڑو، یہی دشمن ہے۔ اور جب لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، اس سے پہلے ہی آپ کا ایک خیر خواہ آپ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اسے ڈر ہوا کہ وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ، سرداران نے آپ کے قتل کا مشورہ کیا ہے، لہٰذا آپ اس شہر سے جلد نکل جائیے۔ میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں اور غلط بیانی نہیں کر رہا۔ اب موسیٰ مصر کے شہر سے فوراً نکل پڑے، مگر آپ کو راستے کا علم نہیں تھا، تو کہنے لگے کہ امید ہے کہ مجھے رب سیدھا راستہ بتائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ آپ ڈر کی حالت میں نکلے تھے، خطرہ تھا کہ فرعون کی قوم کا کوئی آدمی آپ کو پکڑ نہ لے۔ آپ کچھ نہیں جانتے تھے کہ کدھر جانا ہے، کیونکہ آپ اس واقعے سے پہلے مصر شہر سے باہر نہیں نکلے تھے، یہاں تک کہ موسیٰ مدین پہنچے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ مصر اور مدین کے درمیان 8 راتوں کا سفر ہے، گویا کہ کوفہ سے بصرہ تک کی مسافت ہے۔ آپ کے پاس درخت کے پتوں کے علاوہ کھانے کا کوئی اور سامان موجود نہ تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کے پاؤں پڑ چکے تھے۔ موسیٰ جب مدین کے کنویں پر پہنچے تو وہاں لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جو مویشیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ ان لوگوں سے ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں کے گرد کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تم پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ چلے جائے تو ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارا باپ بھی بہت بوڑھا ہے۔ موسیٰ کو ان دونوں پر بہت رحم آیا۔ آپ کنویں پر تشریف لائے، اس پر سے پتھر ہٹایا، حالانکہ یہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ اسے اہل مدین کی ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ پھر موسیٰ نے اندر ڈول ڈال کر پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ آج یہ دونوں جلدی گھر لوٹ گئی، اس سے پہلے وہ کنویں کے بچے ہوئے پانی سے اپنے جانوروں کو سیراب کرتی تھی، اس لیے دیر ہو جاتی تھی۔ دونوں چلی گئی
اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور یہ دعا کی، اے میرے رب، جو نعمت بھی تو میرے طرف بھیج دے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ کی شان ہے کہ انہوں نے یوں کہا، اے اللہ، جو نعمت بھی دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اگر کوئی اور انسان ہوتا تو اس شدید بھوک کی حالت میں کھانے کے سوا کچھ نہ مانگتا۔ جب یہ دونوں لڑکیاں گھر پہنچے تو ان کے والد نے ماجرا پوچھا۔ انہوں نے موسیٰ کا قصہ سنایا۔ اس نے ان میں سے ایک کو موسیٰ کو بلانے کے لیے بھیج دیا اور وہ شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس پانی پلانے کی اجرت دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پلایا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا، چلو۔ وہ آگے چلنے لگی تو اس کے بدن کا کچھ حصہ ظاہر ہونے لگا، تو موسیٰ نے کہا، تم میرے پیچھے چلو، جہاں راستہ مڑے تو کنکری پھینک کر بتا دینا۔ جب موسیٰ علیہ السلام چل کر شعیب کے پاس آن پہنچے اور انہیں سارا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا، کچھ خوف نہ کرے، آپ ان ظالموں سے بچ کر آ گئے ہیں۔ ان دو بیٹیوں میں سے ایک نے کہا، اے ابا جان، آپ اسے نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ اگر آپ اچھا نوکر رکھنا چاہے تو اس کا اہل وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ یہ بات کرنے والی لڑکی وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی۔ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی قوت کے بارے میں تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اس نے اکیلے کنویں سے پتھر کو اٹھایا، لیکن یہ بتاؤ کہ اس کے امانت دار ہونے کی کیا ثبوت ہے؟ اس لڑکی نے کہا، ہم دونوں آ رہے تھے، میں آگے تھی اور یہ پیچھے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میں پیچھے چلوں۔ یہ سن کر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، یہ اعلیٰ ظرف کی شخصیت کی صفات ہے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا کہ ایسا کرو، ہمارے ساتھ مدین میں رہو، کیونکہ میں کافی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو 8 سال ہمارے بھیڑ بکریوں کو چراؤ، اس کے بدلے میں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ اگر تو 10 سال ہمارے بھیڑ بکریوں کو چرائے تو یہ ہم پر تمہارا احسان ہوگی۔ اس کے بعد تو جہاں چاہے چلے جا، تو آزاد ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام اس پر راضی ہو گیا اور کہنے لگا، بس یہ بات میرے اور آپ علیہ السلام کے درمیان طے ہو گئی۔ ان 2 مدتوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں گا تو مجھ پر کچھ زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر خدا گواہ ہے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے موسیٰ کو مویشیاں حوالے کر دیا اور ان کو ایک عصا بھی دی کہ اس عصا سے بکریوں کو چراؤ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عصا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ساتھ جنت سے لایا تھا۔ اس کی لمبائی 10 گز تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی مسواک تھا۔ یہ لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام کو انبیاء سے وراثت میں ملی تھی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب کے ہاتھ 10 سال بکریاں چرائے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے وہی بیٹی کو موسیٰ علیہ السلام کی نکاح میں دیا جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی۔ اس کا نام صفورہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسرال سے الگ ہونا چاہا تو اپنی بیوی کو کہا کہ وہ اپنے باپ سے کچھ بکریاں لے لے جن سے ہماری گزر بسر ہو سکے۔ بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اپنے گھر والوں کی زیارت کرنے کا شوق ہوا تو آپ علیہ السلام نے پوشیدہ طور پر بلاد مصر کا ارادہ کیا۔ جب آپ علیہ السلام اپنے اہل یعنی بیوی اور ان بکریوں سمیت چلے جو آپ نے قیام مدین کے دوران حاصل کر لی تھی تو اتفاقاً یہ اندھیری اور ٹھنڈی رات تھی۔ آپ راستہ بھول گئے اور معروف و مشہور راستہ آپ کو معلوم نہ ہو سکا۔ آپ چمکاک سے آگ جلانے کی کوشش کرتے رہے لیکن آگ نہ جلی۔ ادھر رات زیادہ اندھیری اور سردی سخت ہو گئی۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ آپ نے کوہ طور کی جانب سے دور سے آگ چمکتی دیکھی اور کوہ طور آپ کی دائیں طرف مغربی سمت میں تھا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ تم یہی ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ وہ آگ حالانکہ اللہ کا نور تھا، شاید میں اس سے راستہ معلوم کروں یا تمہارے لیے کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا وہ ایک سرسبز درخت تھا جس میں آگ جل رہی تھی، اور اس سے وہ درخت اور بھی سرسبز ہوتا چلا جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں اور ہم نے تم کو رسالت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تم اس وقت وادی مقدس میں ہو، اپنے نعلین اتارو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے کہا، میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لیا کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، یعنی پتوں کو مارتا ہوں اور بکریوں کے آگے ڈالتا ہوں۔
اور میری دوسری حاجتیں بھی اس سے وابستہ ہے، یہ کہ اپنے کھانا پینا پانی کا ڈول اس سے لٹکا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اسے ڈال دو، چنانچہ موسیٰ نے اسے ڈال دیا۔ لاٹھی پھینکتے ہی دیکھا کہ وہ تو ایک دوڑتا ہوا سانپ ہے، تو موسیٰ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے موسیٰ ڈرو نہیں، آگے آئیے، اس سانپ کو پکڑ، یہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ آپ اس سے بہت زیادہ ڈر گئے اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنے چوغے کی آستین میں لپیٹ کر اس سانپ کو پکڑا تو وہ واپس لاٹھی بن گیا۔ پھر اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، پھر باہر نکالو۔ جب موسیٰ نے ایسا کیا تو وہ چاند کی طرح بالکل سفید حالت میں چمک رہا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں فرعونیوں کے پاس جانے کے لیے تیرے رب کی طرف سے دوست نہ دے ہے، ایک عصا اور دوسرا ہاتھ کا سفید ہونا۔ موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے ان میں ایک شخص کو قتل کیا تھا، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ روا ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج تاکہ تائید و تصدیق کرے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم عنقریب تیرے بھائی کو تیرے ساتھ مضبوط کریں گے، اور ہم تم دونوں کو ایسی ہیبت اور غلبہ عطا کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ اور اب تم ان کے پاس جاؤ اور بتاؤ کہ ہم رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے اور اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ رات کے وقت مصر میں داخل ہوئے۔ اس رات اپنی والدہ کے پاس مہمان ٹھہرے، اس وقت اس نے انہیں نہیں پہچانا۔ اس رات موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک خاص قسم کا سالن جس کا نام تفصیل تھا، اس میں شوربہ زیادہ ہوتا ہے، تیار کر رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں اترے، ہارون علیہ السلام باہر آئے، دیکھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، والدہ کو بتایا اور انہیں کھانا کھلایا۔ جب دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تو ہارون نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ یہ سن کر دونوں اٹھے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ جب دونوں کا تعارف ہو چکا تو موسیٰ نے فرمایا اے ہارون، میرے ساتھ مل کر فرعون کے پاس چلو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف جانے کا حکم دیا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا میں تیار ہوں۔ جب دونوں تیار ہو کر فرعون کے پاس جانے لگے تو ان کی والدہ چلائی کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم فرعون کے پاس مت جاؤ، وہ تم دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن انہوں نے اپنے والدہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا دونوں چلے گئے۔ رات کے وقت فرعون کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرعون گھبرا گیا اور اس کے سارے پہرے دار بھی گھبرا گئے۔ فرعون نے کہا اس وقت میرے دروازے پر دستک دینے والا کون ہے؟ دربانوں نے جانک کر دیکھا، ان دونوں سے بات ہوئی۔ موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں۔ یہ سن کر دربان اور زیادہ گھبرا گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ 2 سال تک اجازت لیتے رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور واپس آ جاتے۔ کوئی شخص فرعون کے بارے میں کچھ نہ کہتا، حتیٰ کہ ایک مزاحیہ شخص فرعون کے پاس آیا اور کہا اے بادشاہ، دروازے پر ایک شخص موجود ہے جو عجیب باتیں کرتا ہے، اس کا خیال ہے کہ معبود آپ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ فرعون نے کہا اسے اندر بلاؤ۔ موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ اندر داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا۔ جب فرعون کے پاس پہنچے تو کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ فرعون نے موسیٰ کو پہچان لیا اور کہا کہ کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی اور تم کو وہ وقت بھی یاد ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کتنے سال گزارے، اور تو نے ایک اور کام بھی کیا تھا، یعنی قتل کیا تھا، اور تو بڑا ہی ناسپاس ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ حرکت غلطی میں مجھ سے سرزد ہوئی تھی، یعنی میں نے اس وقت خطا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا۔ پھر موسیٰ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے احسان جتلانے کے جواب میں فرمانے لگے، اور وہ احسان جو تم مجھ پر جتلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تو نے سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو اور تم کو دعوت اللہ دیتا ہوں کہ رب العالمین کے سامنے تسلیم خم ہو جاؤ۔ فرعون نے کہا رب العالمین سے تمہارا کیا مراد ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ وہ میرا اور آپ کا پروردگار ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان موجود ہے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد مصاحبین سے کہا کہ یہ جو تمہارا رسول تمہارے لیے بھیجا گیا بلا شبہ دیوانہ ہے، یعنی اس کا دعویٰ درست نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی معبود ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ وہی مشرق و مغرب اور ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کا پروردگار ہے، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ تو فرعون بولا، اے موسیٰ، اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کیا تو بلا شبہ میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ میں کوئی صاف اور صریح چیز تیرے پاس لے کر آیا ہوں، تب بھی یعنی جس سے میری صداقت اور تمہارا جھوٹ واضح ثابت ہو جائے، پھر بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ فرعون کہنے لگا، اچھا اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی پیش کر۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ اسی وقت ایک نمایاں اژدہا بن گیا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے فرعون کے دربار کو بھر لیا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اژدہا فرعون کی طرف بڑھنے لگا تاکہ فرعون کو نگل لے۔ جب فرعون نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو وہ اپنے تخت سے نیچے گر گئے اور بھاگ گئے، چلانے لگے کہ موسیٰ اس سام کو پکڑ لو۔ کہا جاتا ہے کہ خوف کی وجہ سے فرعون کا پاخانہ نکل گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اژدہے پر رکھا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دوسری نشانی پیش کی، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا۔ جب باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح سفید تھا۔ جب لوگوں نے یہ غریب و عجیب معجزے دیکھے تو بہت متعجب ہوئے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ میرا مصاحبین موسیٰ سے متاثر ہو رہا ہے تو فوراً کہنے لگے کہ موسیٰ تو بہت جاننے والا جادوگر ہے، یعنی اس سے تو بڑا کوئی جادوگر نہیں، یہ اپنے جادو کی وجہ سے تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون فرعون کے دربار سے چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد فرعون نے ایک اجلاس بلایا جس میں یہ طے ہو گیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اب وہ ملک میں بغاوت پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس وقت فرعون کے خاندان کا ایک بڑا شخص تھا اور اس کا نام ہبرک تھا۔ بولا، کیا تم اس بنا پر ایک شخص کو قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس رب کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آیا ہے، یعنی عصا اور ید بیضا کا معجزہ لے کر آیا ہے۔ پھر اس شخص نے قوم فرعون کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور پہلی امتوں پر آنے والے عذابات کے واقعات سنائے اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں، آج تو تمہاری سلطنت ہے کہ اس ملک میں تم غالب اور حکمران ہو، لیکن اگر عذاب ہم پر آ پڑا تو پھر ہماری مدد کون کرے گا؟ کہا جاتا ہے اس شخص نے دل ہی دل میں موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تسلیم کیا تھا، لیکن فی الحال اس نے ایمان مخفی رکھا۔ اس کے بعد فرعون کہنے لگے کہ ہاں، میں بھی یہی خوف محسوس کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ بغاوت پر اتر آئے یا وہ اپنے خدا کو پکارے۔ لہٰذا اس نے موسیٰ کا قتل کرنے کا ارادہ عارضی طور پر ترک کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد پھر وہ دونوں فرعون کے دربار میں آئے۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل ہمارے ساتھ چھوڑ دو اور تم اللہ کے سامنے تسلیم خم ہو جاؤ۔ فرعون ہنسا اور اپنے وزیر حامان سے کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ تم میرے لیے اینٹوں کا ایک اونچا عمارت تعمیر کرو تاکہ میں اس پر چڑھ جاؤں اور دیکھوں کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام کا خدا موجود ہے یا نہیں۔ لہٰذا حامان نے تعمیر بنایا۔ پھر فرعون اس پر چڑھا اور وہاں سے آسمان کی طرف ایک تیر پھینکا۔ جب وہ تیر واپس آیا تو خون آلود تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے کہا کہ میں نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا ہے، اعاذ باللہ۔ جلد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزوں کا خبر پورے مصر میں پھیل گیا۔ اہل درباریوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ موسیٰ نے جو تمہاری خدائی اور بادشاہت میں کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارا رد عمل اس پر ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ تمام مصر سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرے اور ان کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرے، تاکہ جادوگروں کے ذریعے ہم موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ حاصل کریں۔ لہٰذا اے فرعون، آپ موسیٰ اور اس کے بھائی دربار میں طلب کرے اور ان کو کچھ مہلت دے اور مختلف شہروں میں اپنے پیغام رساں بھیج دے کہ وہ ہوشیار جادوگروں کو تیرے پاس لے آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے اس کے درباریوں کا یہ رد عمل دیکھا تو وہاں سے واپس لوٹ آئے، اور فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو بلایا، یہاں تک کہ اس نے 15,000 جادوگر بلوائے، اور ایک روایت میں ہے کہ 70,000 جادوگر بلوائے۔ جب تمام جادوگر جمع ہوئے تو انہیں اپنا حکم سناتے ہوئے کہا، ہمارے ہاں ایک ایسا جادوگر آیا ہے کہ اس جیسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اگر تم اس کا مقابلہ کر کے اس پر غالب آ جاؤ تو ہم تمہارا اکرام کریں گے، انعام دیں گے اور اپنے دربار میں خاص مقام عطا کریں گے۔ جادوگر کہنے لگے، کیا آپ واقعتاً ایسا کریں گے؟ فرعون بولا، ضرور کروں گا۔ اس پر جادوگروں نے کہا
کہ آپ ہمارے اور موسیٰ کے درمیان مقابلے کی تاریخ رکھیے۔ چنانچہ جادوگروں کو بلانے کے بعد فرعون نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، اب ہم تیرے مقابلے میں جادوگر لائیں گے، تو اپنے اور ہمارے درمیان ایک تاریخ مقرر کیجئے جس کی خلاف نہ ہم کرے اور نہ تو۔ پس تاریخ مقرر ہوا اور مقابلے کے لیے جگہ کا تعین بھی ہوا۔ موسیٰ نے کہا، یہ مقابلہ کسی ہموار میدان میں ہوگا اور ہمارے مقابلے کا دن وہی ہوگا جو تمہارے جشن منانے کا دن ہے، اور چاشت کے وقت لوگوں کو جمع کرے تاکہ وہ لوگ میرے اور آپ کے مقابلے کو دیکھ سکے۔ چنانچہ فرعون نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر جادوگروں سے کہا کہ مقابلہ کے لیے صفیں باندھ کر آؤ، اور وہی کامیاب رہا جو غالب آیا۔ چنانچہ 15,000 یا 70,000 جادوگروں نے صفیں بنا لی، ہر ایک کے پاس اسی کی رسی اور ایک عصا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو لے آئے، آپ کے ساتھ آپ کا بھائی تھا، اور بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے حفاظت کے لیے فرعون کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ مقابلہ سے پہلے موسیٰ نے جادوگروں سے فرمایا، تمہارے لیے خرابی ہو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو کسی عذاب سے بالکل تباہ و برباد کرے۔ یہ سن کر جادوگر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے بعض نے کہا، دیکھو یہ جادوگر کیا کہتا ہے۔ پھر سرگوشی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے، بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال دے اور تمہاری بہترین اور شائستہ تہذیب کو اٹھا لے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے موسیٰ، یا تو ڈال دے یا ہم ڈالنے میں پہل کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی پہلے ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈالی۔ وہ رسیاں اور لاٹیاں اچانک موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگے گویا کہ وہ دوڑ رہی ہے۔ ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈالی تو سب مل کر پہاڑ کی طرح نظر آنے لگی۔ وہ میدان سارا بھر گیا اور بظاہر سام نظر آنے والے ایک دوسرے پر چڑھ گئے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہونے لگا۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، یہ تو ان کے ہاتھ میں لاٹیاں تھی، پھر اچانک سام بن گئی، یا اس طرح کی کچھ باتیں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، جو چیز تیرے دائیں ہاتھ میں ہے تو اسے ڈال دے کہ وہ ان سب کو نگل جائے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بنایا وہ جادوگروں کا کرتب ہے، وہ جادوگر خواہ کہیں بھی ہو کامیاب نہیں ہوتا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو سام بن کر وہ سب رسیاں اور لاٹیاں نگلنے لگا جو دوسرے جادوگروں کی نظر آ رہی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لائے، اس لیے اگر یہ جادو ہوتا تو ہم پر غالب نہ آتا۔ اس کا ہم پر غالب آنا دلیل ہے کہ یہ نبی ہے۔ فرعون کو ان پر غصہ آیا، وہ کہنے لگا کہ میری اجازت ملنے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے۔ بے شک یہ موسیٰ تم سب کا بڑا ہے، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لہٰذا تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ کر تم کو کھجور کے درخت پر سولی دوں گا، جس سے یقیناً تمہیں علم ہوگا کہ میرا عذاب موسیٰ کے خدا سے زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ ان نو مسلم جادوگروں نے جواب دیا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، ہم ہرگز اپنے ایمانوں سے نہیں ہٹیں گے۔ امید ہے کہ رب ہمارا اس جرم کو معاف کرے گے جس کا ہم نے ارتکاب کیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا ہے۔ بتانے والا بتاتا ہے کہ اس کے بعد فرعون ان سب کو سولی پر چڑھا کر شہید کر دیا اور فرعون اپنے کفر پر جمع رہا۔ ایک دفعہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت توحید کی اور ان سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے اور میرے ساتھ چھوڑ دے۔ فرعون نے سراسر انکار کر دیا۔ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس قبطیوں کو عذاب میں مبتلا کر دے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیز بارش کا طوفان بھیجا جس سے ہر چیز غرق ہو گئی۔ اس عذاب کو دیکھ کر فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے، تو ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بیچ دے گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹا لیا اور ان کی کھیتیاں اگنے لگی، تو انہوں نے ایمان لانے کی بجائے یہ کہا کہ بارش رک جانے کی وجہ سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک اور عذاب کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ٹڈیوں کو مسلط کیا جنہوں نے ان کے کھیتوں کو کانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ ہم پر سے یہ عذاب ٹل جائے، اور وعدہ کیا کہ عذاب ٹلنے کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے۔
موسیٰ نے دعا کی اور عذاب ٹل گیا اور ان کی کیتیاں بچ گئی۔ یہ سن کر انہوں نے کہا چونکہ ہماری کچھ کیتیاں باقی رہ گئی ہے اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں پر عذاب آنے کی گزارش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جوئے مسلط کیے، وہ ساری زمین میں پھیل گئی، وہ لوگوں کے جسم میں داخل ہو جاتی اور انہیں کاٹتی، حتیٰ کہ کوئی شخص کھانا کھانے لگتا تو اس کے کھانے میں بھی جوئے آ جاتی۔ اگر کوئی شخص تانبے اور اینٹوں کا ستون بنانے لگتا تو وہ اسے گرا دیتی، یہاں تک کہ ان پر کوئی چیز چڑھ نہ سکتی۔ جوؤں کا عذاب سخت ترین عذاب تھا۔ قرآن مجید میں بھی اس عذاب کا ذکر ہے۔ اس عذاب سے تنگ آ کر انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کرے کہ ہم پر سے یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب یہ عذاب بھی ٹل گیا تو پھر انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے خون کا عذاب بھیجا اور دریا اور نہر خون میں تبدیل ہو گیا۔ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی مل کر اکٹھے پانی پینے جاتے تو قبطی کے لیے وہ پانی خون بن جاتا جبکہ اسرائیلی کے لیے پانی ہی رہتا۔ جب اس عذاب سے سخت پریشان ہوئے تو انہوں نے موسیٰ سے درخواست کی کہ وہ پھر دعا کرے کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، وہ جس عذاب میں مبتلا کیے گئے تھے وہ ان سے دور کر دیا گیا تو انہوں نے اسی وقت اپنے وعدے کو توڑ دیا اور ایمان نہ لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کی طرف وحی بھیجی کہ فرعون کے پاس جا کر اسے دعوت دو اور اس سے نرم انداز سے گفتگو کرو تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ دونوں فرعون کے پاس چلے اور اس سے کہا کہ اے فرعون، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ جوان رہے، بوڑھا نہ ہو، تیرا بادشاہت تجھ سے چینی نہ جائے، تجھے شادیوں، شرابوں اور سواریوں کی لذتیں دی جائے، اور جب تیرا انتقال ہو تو تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے؟ اگر یہ چاہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ۔ فرعون کے دل میں ان کلمات نے اثر کیا۔ فرعون نے جواب دیا کہ آپ حامان کے آنے تک ٹھہرے۔ حامان آیا تو فرعون کہنے لگا، اے حامان، اس شخص کو جانتے ہو؟ حامان بولا، کون ہے یہ؟ فرعون نے کہا، یہ موسیٰ ہے۔ اس سے پہلے فرعون موسیٰ کو جادوگر کہتے، لیکن اس وقت موسیٰ کہا۔ فرعون نے حامان سے کہا کہ اس نے مجھ کو ایسے ایسے باتیں کیے ہیں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حامان بولا کہ آپ ایک عبادت کرنے والے بندہ بننے کے بجائے ایک ایسے رب بنے جس کی عبادت کی جائے۔ فرعون کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور میں اپنے علاوہ اور کسی کو رب نہیں مانتا۔ بتانے والا بتاتا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ فرعون کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ میرے خدا کو تسلیم کرے اور ان پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جواباً کہا، اگر میں ایسا کروں تو تمہارا رب مجھے کیا دے گا؟ موسیٰ نے کہا، وہ تجھ کو جوانی دے گا اور تمہارا بادشاہت و سلطنت کو مضبوط کر دے گا۔ تو فرعون نے کہا، اچھا، میں حامان سے مشورہ کروں گا۔ جب حامان آئے تو فرعون نے موسیٰ کے سارے باتیں ان کو بتا دیے۔ حامان نے کہا، نہیں، ایسا مت کرے، میں تمہارے جوانی کا راز جانتا ہوں۔ اس نے فرعون کے لیے کالے رنگ کا ایک حجاب تیار کیا اور رات کے وقت فرعون کے بالوں پر لگا لیا۔ جب وہ صبح اٹھے تو ان کے بال سفید ہونے کے بجائے کالے تھے۔ تو حامان نے اس سے کہا، آپ خدا ہے اور خدا دوسروں کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک چچزاد بھائی تھا جس کا نام قارون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے خزانوں کی کنجیوں کا بوجھ 70 اونٹ اٹھاتے تھے۔ وہ بہت بڑا ایک متکبر انسان تھا۔ وہ بھی فرعونیوں کی طرح سرکش اور نافرمان تھا۔ وہ اکثر فرعون کی مجلس میں بھی اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اس نے اپنے لیے ایک عالیشان عمارت بھی تعمیر کیا تھا۔ ایک روز وہ اپنے گھر سے پوری شان و شوکت سے نکلے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہت مزین کر رکھا تھا۔ ان سے آگے بھی غلام تھے اور پیچھے بھی۔ جب دنیا پرست لوگوں نے قارون کی ظاہری جاہ و حشمت کو دیکھا تو انہوں نے بھی آرزو کی کہ کاش ہم کو بھی ایسا مال و دولت نصیب ہوتا۔ چونکہ بنی اسرائیل میں بہت سے غرباء تھے تو ان کے پاس آئے اور قارون سے کہتے کہ اللہ نے جو تم کو بے حساب مال بخشا ہے ان میں سے چند حصہ ہم غریبوں پر خیرات کرو، اللہ اس کا اجر تم کو آخرت میں دے گا۔ مگر قارون جواب میں کہتا کہ یہ مال میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، اس میں تمہارا حق نہیں بنتا۔ موسیٰ بھی ان کو سمجھائے کہ اپنے مال میں سے خیرات و زکوٰۃ دیا کرو، مگر وہ انکار کرتے اور موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ ایک روز قارون نے سوچا کہ میں موسیٰ کو لوگوں کے درمیان رسوا کرتا ہوں تاکہ آئندہ وہ زکوٰۃ کے بارے میں مجھ سے نہ بولے۔ تو قارون نے ایک خوبصورت عورت کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں تم کو بہت سا مال و دولت سے نوازوں گا
بشرط کیا کہ تم موسیٰ پر لوگوں کے سامنے یہ الزام لگا دو کہ اس نے میرے ساتھ زنا کی ہے۔ پس ایک روز موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ ایک بہت بڑا مجمع تھا، ان میں سے وہ عورت اٹھی تو قارون نے کہا خاموش ہو جاؤ، تم جو کہتے ہو اس پر خود عمل نہیں کرتے، مجھے یہ بتاؤ کہ زنا کرنے والی کی سزا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بولا کہ قتل ہے۔ قارون نے کہا کہ اب اس عورت کی بات ذرا سنو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان عورت کی طرف دیکھا تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کا رعب طاری ہو گیا۔ اس عورت نے کہا کہ موسیٰ پاک ہے، البتہ قارون نے مجھے مال و دولت کی حرص دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگا دو۔ موسیٰ علیہ السلام انتہائی غضبناک ہو گئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ زمین پر تم کو اختیار مل چکا ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو نگل لے، تو زمین نے قارون کو گھٹنوں تک دنسا دیا۔ تو قارون نے معافی مانگی کہ مجھے معاف کرو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ پھر زمین نے قارون کو سینے تک دنسا دیا۔ تو قارون بولا اے موسیٰ تم میرے مال پر طمع رکھتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا سارا مال بھی تمہارے ساتھ دفن ہو جائے۔ چنانچہ قارون کا عمارت بھی زمین میں دنس گیا، اور اس کا سارا مال و خزانے سب زمین میں دنس گئے، اور قارون بھی زمین میں دفن ہو گیا۔ جب یہ منظر ان لوگوں نے دیکھا جنہوں نے یہ تمنا کی تھی کہ ہم کو بھی قارون کی طرح مال و دولت نصیب ہو جائے، تو فوراً بول پڑے کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم و مہربانی کی، ورنہ ہمارا انجام بھی یہی ہوتا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ فرعون کی لونڈی اپنی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی گر گئی، تو اس نے کنگھی زمین سے اٹھا کر بسم اللہ پڑھا۔ جب یہ کلمہ فرعون کی لڑکی نے سنی تو اس نے اس کنگھی والی لونڈی سے کہا کہ تم کس کا کلمہ پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ پس یہ بات فرعون تک پہنچی۔ فرعون نے لونڈی کو بلا کر کہا کہ جو بات میں نے سنی ہے کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اس لونڈی نے جواباً کہا کہ ہاں۔ پس فرعون نے تیل کا ایک گڑا گرم کیا اور لونڈی سے مخاطب ہوا، اگر تو مجھ کو خدا مانے گا تو میں تم کو طرح طرح کی آرائشیں دے دوں گا، اور اگر تو موسیٰ علیہ السلام کے خدا مانتے ہو تو اس تیل کی گڑے میں پہلے تمہارے دونوں بیٹیاں ڈالوں گا، پھر تم کو اس میں پھینک دوں گا، یہاں تک کہ وہ عورت اسلام سے نہ ہٹی۔ تو فرعون نے پہلے اس کی گود سے کمسن بچی کو لے کر اس گڑے میں پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو گویا کر دیا کہ ماں تم حق پر ہو اور خدا نے تمہارے اور ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اس کی دوسری بیٹی کو بھی اس گرم تیل میں پھینک دیا، لیکن وہ مسلمان لونڈی اسلام سے نہ ہٹی، حتیٰ کہ اس کو بھی گڑے میں پھینک دیا۔ اس کے بعد فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی آسیہ نے بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لایا ہے، لہٰذا اس کو بلوا کر کہا کہ موسیٰ کا کلمہ چھوڑو اور فرعون کو خدا مانو، مگر آسیہ انکار کر گئی۔ اس کے بعد فرعون نے ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی، ان کی ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑی گئی۔ اس وقت آسیہ نے اپنے رب سے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حجاب ہٹا کر انہیں ان کا جنتی درجہ دکھا دیا، جس پر ہنسنے لگی۔ ٹھیک اسی وقت فرعون آ گیا اور انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، لوگوں تمہیں تعجب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اتنی سخت سزا میں یہ مبتلا ہے اور پھر بھی ہنس رہی ہے؟ یقیناً اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ العرض انہی عذابوں میں یہ شہید ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کی ظلم و جبر سے تنگ آ گئے تو آخر کار ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تو نے فرعونیوں کو مال و دولت اس لیے دیے ہے کہ وہ لوگوں کو تمہارے راہ سے ہٹا لے، یا اللہ تو ان لوگوں کی مال و دولت کو ملیا میٹ دے اور وہ اس وقت تک ایمان نہ لے آئے جب تک کہ وہ اپنے آنکھوں سے دردناک عذاب نہ دیکھ لے۔ پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اسے حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے کر نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا اور ان سے کہا وہ قبطیوں سے ان کے زیورات عاریت کے طور پر لے لے، اور کوئی شخص اپنی شادی کو آواز نہ دے، اور رات کے وقت اپنے جانوروں کی زینے کس لے، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام کہے وہاں سے چل پڑے، اور گھر سے نکل کر اپنے دروازوں پر خون مل دے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس گھر والا نکل چکا ہے۔ پس اسی رات جب قبطی بے خبر سو رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے نکلے۔ جب صبح ہوئی تو مصریوں کا سارا مال یعنی درہم و دینار پتھر بن چکے تھے۔ اچانک شہر میں یہ آواز بھی سنائی دی کہ بنی اسرائیل اپنے گھروں سے بھاگ چکے ہیں۔ فرعون نے پورے ملک میں منادہ کی کہ ایک مضبوط لشکر کو تیار کرو، ہم موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تعاقب کریں گے اور ان سب کو مار ڈالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلے، اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6,20,000 پر مشتمل تھی۔
پس فرعون ایک عظیم الشان لشکر کی قیادت میں بنی اسرائیل کے پیچھے نکلے، یہاں تک کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو آ لیا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہائے ہم ہلاک ہو گئے، کیونکہ ہمارے سامنے دریا ہے اور پیچھے ایک عظیم الشان لشکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ پس اسی دوران اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ سمندر پر اپنا عصا مارے، چنانچہ عصا مارتے ہی وہ پٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایسا ہو گیا جیسا کوئی بڑا پہاڑ ہے۔ بنی اسرائیل اس میں داخل ہو گئے۔ سمندر میں 12 راستے بن چکے تھے، ہر قبیلہ کے لیے ایک الگ الگ راستہ تھا، کیونکہ وہ 12 قبیلے تھے اور ہر 2 راستوں کے درمیان دیوار تھی۔ اس لیے کہنے لگے کہ شاید ہمارے ساتھی قتل کر دیے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گھبراہٹ دیکھی تو اللہ نے ان دیواروں کے درمیان سوراخ بنا دیے، یہاں تک کہ سب اول آخر تک ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہاں تک سب پار ہو گئے۔ پھر فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے قریب پہنچ گئے۔ جب فرعون نے دریا کے اندر بنے ہوئے راستے دیکھے تو کہنے لگا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ راستے میری وجہ سے بنے ہیں، تاکہ ہم اس کے ذریعے سمندر پار کر کے دشمنوں کو قتل کر دے۔ جب فرعون راستوں کے ابتدائی حصوں میں پہنچا تو اس کے گھوڑے نے سمندر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے۔ جب گھوڑے نے اس گھوڑی کی خوشبو سونگھی تو اس کے پیچھے چل دیا، یہاں تک کہ فرعون کے لشکر کا اگلا حصہ نکلنے کے قریب تھا اور آخر حصہ داخل ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر کے پانی پر عصا مارو، لہٰذا سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے کہا، میں اس بات پر ایمان لایا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے ہیں۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے تھوڑا سا کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ میں دھنسا دیا، اور اللہ نے میکائیل کو بھیجا، جو انہیں آر دلاتے ہوئے کہنے لگے، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتا تھا اور بڑے مفسدوں میں سے تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کا جسم محفوظ کیا، اور آج بھی وہ مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا باعث بنے۔ پھر بنی اسرائیل جب وہاں سے چلنے لگے تو انہیں وادی تیہ میں بند کر دیا گیا، انہیں پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بزرگوں سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ جب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے عہد لیا کہ تم مصر سے اس وقت تک نہ نکلنا جب تک تم مجھے بھی ساتھ نہ لے جاؤ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں بند ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ان کی قبر کہاں ہے؟ قبر کی جگہ انہیں معلوم نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آواز دی، جو شخص حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر جانتا ہے، میں اسے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے وہ جگہ بتائے، اور جسے معلوم نہیں اسے میری آواز سنائی نہ دے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت نے آپ کی آواز سن لی۔ وہ بولی، اگر میں یوسف کی قبر کا پتہ بتا دوں تو جو میں مانگوں گی کیا آپ مجھے دے گے؟ آپ نے انکار فرمایا اور کہا کہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دینے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے ہاں کر دی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ جنت میں جس مقام پر آپ ہو اسی مقام پر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا صحیح ہے۔ پھر اس بوڑھی عورت نے کہا، میں چل نہیں سکتی، اس لیے آپ مجھے اٹھا لے۔ آپ اسے اٹھا کر لے چلے۔ جب دریا نیل کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ یہ قبر دریا کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ پانی کو ہٹا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، پانی قبر سے ہٹ گیا اور وہاں سے سنگ مرمر کا صندوق نکالا اور اسے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے راستہ کھول دی گئی، لہٰذا بنی اسرائیل کے لوگ چل پڑے، یہاں تک کہ ان کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود مقرر کر دو جیسے ان کے معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی تم لوگ بڑے جاہل ہو، یہ لوگ جس دین میں ہے وہ یقیناً برباد کیا جانے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مقدس سرزمین کے قریب پہنچے تو 12 قبیلوں میں سے ایک ایک نقیب مقرر کیا۔ پھر ان سے کہا کہ تم بیت المقدس میں جاؤ اور وہاں قوم جبارین کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ مگر جب وہ لوگ واپس آئے تو بنی اسرائیل سے کہا کہ وہاں بہت زور آور قوم آباد ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے لکھ چکی ہے، اور پیٹھ دکھا کر واپس مت جاؤ ورنہ سخت نقصان میں پڑو گے۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے بڑے زور آور لوگ موجود ہیں، اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائے
ہم وہاں قدم نہیں رکھیں گے، ہاں اگر وہ زور آور لوگ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور قدم رکھیں گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم لوگ ان کے خلاف جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور فتح دے گا۔ انہوں نے جواباً کہا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر ان لوگوں سے جنگ کرے، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک کا نام حضرت یوشع علیہ السلام تھا اور اگلے کا نام کالب تھا۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے یوں کہا، تم شہر میں گھس جاؤ، پھر جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے یقیناً تم ہی ان پر غالب آؤ گے۔ مگر جب بنی اسرائیل نے جہاد سے روگردانی کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ مقدس سرزمین ان کے لیے 40 سال تک روک دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک مقدس سرزمین کو حرام کر دیا، اور وہ 40 سال میدان تیہ میں دیوانوں کی طرح سر مارتے پھرتے بھٹکتے رہے، چنانچہ اس قوم کو وادی تیہ میں بند کر دیا گیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو قدر ندامت ہوئی۔ جب آپ اپنی قوم کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے، اے موسیٰ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تب موسیٰ کو یہ سن کر افسوس ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ اس نافرمان قوم کے حال پر افسوس نہ کرے۔ پھر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے، کیونکہ وہ تو صحرا تھا، کھانے کا کوئی انتظام تو نہیں تھا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو قبولیت کی طور پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتار دیا، جس کی صورت یہ تھی کہ درختوں سے خاص قسم کی ترنجبین گرتے اور ان کے اوپر سے پرندے اڑتے، جب وہ لوگ چاہتے تو ان کو پکڑ لیتے اور کھا لیتے۔ پھر ان لوگوں نے پانی کا شکوہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک پتھر پر عصا مارا، جس سے 12 چشمے نکلے۔ ہر قبیلے نے اپنے چشمے کو پہچان لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ سائے کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ پھر کہنے لگے کہ پہننے کا کیا ہوگا؟ تو اس کا انتظام اس طرح ہوا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے کپڑے دیے جاتے، اور عمر کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی بڑے ہوتے جاتے، اور وہ کپڑے پڑتے بھی نہیں تھے۔ اللہ نے انہوں پر وادی تیہ میں بہت سے احسان و انعام کیے۔ اس کے بعد بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے رب کے پاس سے ہمارے لیے اصول اور ضابطۂ قانون لاؤ، تاکہ اس پر ہم ایک دوسرے کے درمیان فیصلے کریں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چلے گئے اور پیچھے ہارون علیہ السلام کو نائب مقرر کیا، اور بنی اسرائیل سے 30 دن بعد واپس آنے کا وعدہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور کے پہاڑ پر چڑھے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کہ تو 30 دن روزے رکھیے، اس کے بعد میں تم پر اپنا کتاب توریت اتاروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہاڑ کے ایک دامن میں 30 دن تک روزے رکھیے اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں مصروف رہے۔ جب 30 دن بعد وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں اس نے مسواک کیا، اس خیال سے کہ روزوں سے جو منہ میں بدبو پیدا ہوا ہے تاکہ وہ زائل ہو جائے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے کلام کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تو نے روزہ کو کیوں توڑا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ اس خیال سے کہ آپ کے ساتھ کلام کرنے کے دوران منہ سے بدبو نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 دن کے روزے رکھنے کا اور حکم دیا۔ تو اس طرح 40 راتیں مکمل ہو گئی۔ اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی ہوا اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ جب 40 دن مکمل ہو گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت کے تختیہ نازل کر دی، جس میں 10 احکامات تھے، اور وہ 10 احکامات یہ تھے: ایک اللہ کی عبادت کرنا جس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا منع ہے، ہفتے کے دن کی حفاظت یعنی اس دن اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا، اپنے والدین کی عزت کرنا تاکہ دنیا میں تیری عمر دراز ہو، جو اولاد اللہ تجھے دے اسے قتل نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، اپنے ساتھی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دو، اپنے ساتھی کے گھر میں نظر نہ ڈال، اپنی ساتھی کی بیوی کی چاہت نہ کر، اور نہ ہی اس کے غلام، لونڈی اور مال مویشیاں یعنی اس کے ساتھ حسد نہ کر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار اصرار کرنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ قائم نہ رہ سکا بلکہ ریزہ ریزہ ہو کر گر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی یہ کیفیت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگا، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی آئندہ دیدار کا سوال ہی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے قوم کی طرف جاؤ
وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ جب جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اللہ سے ملاقات کے لیے لے جائے، وہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ یہ گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا وہاں گھاس اگنے لگتی۔ سامری نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا، یہ زندگی دینے والا گھوڑا ہے۔ چنانچہ اس گھوڑے کے پاؤں کو لگنے والی مٹی میں سے کچھ اٹھایا۔ ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا۔ قبطیوں سے ملنے والے زیورات مال غنیمت ہے، لہٰذا انہیں جمع کرے اور ایک گڑھے میں دفن کر دو۔ سامری نے وہ گڑھا کودا اور اس سے زیورات نکال لیے۔ پھر ان زیورات سے ایک سونے کا بچڑا بنایا۔ پھر اس میں وہ مٹی ڈالا جو جبریل علیہ السلام کی گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ لگا تھا، تو اس بچڑے میں جان پیدا ہوئی اور اس سے آواز آتی تھی۔ ادھر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے وعدے کے دن گن رہے تھے۔ جب 30 دن سے زیادہ گزر گئے تو سامری کہنے لگا کہ یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھول گیا اور اسے یہاں چھوڑ دیا اور پھر اس کی تلاش میں چل پڑا۔ سامری نے دھوکہ دے کر بنی اسرائیل کو اس کی عبادت پر ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو۔ یقیناً تمہارا حقیقی رب اللہ ہی ہے، پس میری اتباع کرو اور میرا کہنا مانو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے اور انہوں نے دیکھا کہ قوم گو پرستی میں ملوث ہو چکی ہے، تو غصے میں آ کر انہوں نے وہ تختیاں جن میں توریت لکھی ہوئی تھی پھینک دیے اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے عرض کیا، اے میری ماں جائے، تو میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ میرے سر کے بال۔ میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ اے ہارون، تو نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈالی، اور مجھے اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ کہیں یہ لوگ مجھے نہ مارے۔ میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ یہ لوگ بچڑے کی عبادت کرنے سے باز رہے، مگر انہوں نے میرا بات نہ مانا۔ یقیناً یہ کام سامری کا ہے، اس نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ سامری سے گفتگو کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو چھوڑ دیا اور پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری بولا، میں نے ایسی چیز دیکھی، یعنی میں نے دیکھا کہ فرشتے کا گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا ہے وہاں ہریالی ہو جاتی ہے، تو میں نے اس فرشتے کے نشانی قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر میں نے اس مٹی کو اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی، اور اس وقت میرے دل میں یہی تدبیر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چل دور ہو جا، تیری سزا اس زندگی میں یہ ہے کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے کہ مجھے ہاتھ نہ لگا۔ اس کے بعد سامری کو اللہ تعالیٰ نے ایک مہلک مرض میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو آگ لگا کر جلا دیا اور اس کے ذرات سمندر میں ڈال دیا۔ جب بنی اسرائیل کو علم ہو چکا کہ ہم تو گمراہ ہو چکے، تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم کو نہ بخشا تو بے شک ہم بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عام انداز میں توبہ قبول نہ فرمائی، بلکہ ان کے قتل ہونے کو ان کی توبہ قرار دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس اب تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی طریقہ تمہارے خالق کے نزدیک ہے۔ لہٰذا جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، انہوں نے پوجا کرنے والوں کو قتل کیا۔ تقریباً 70,000 افراد مارے گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، بنی اسرائیل قتل ہو رہے ہیں، اے اللہ انہیں بچا لے۔ تو اللہ نے قتل کا حکم ختم فرما دیا اور بقیہ کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم کے 70 بہترین افراد کو منتخب کیا اور ان سے کہا کہ تم اللہ کی طرف چلو اور اس سے اپنے گناہوں کی اور اپنی باقی ماندہ قوم کے گناہوں کی معافی مانگو، روزے رکھو اور اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کرو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام انہیں مقررہ وقت پر کوہ طور پر لے گئے۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اپنے رب کا کلام سننا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ سے اجازت لے لے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا، تو قوم سے کہا، قریب ہو جاؤ۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے تو وہاں نور کی تجلی پڑتی جسے کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ قوم کے لوگ قریب ہوئے، یہاں تک کہ انہیں بادلوں نے گھیر لیا اور انہوں نے اللہ کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو مختلف حکم دے رہے تھے کہ فلاں کام کر، فلاں نہ کر۔ جب ملاقات مکمل ہوئی اور بادل ہٹ گئے تو ان لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو کلم کلا نہ دیکھ لے۔ ان کی جرت پر ایک بجلی ان پر گری اور وہ سب کے سب وہی مر گئے۔
موسیٰ پکارنے لگے اور عرض کیا کہ اے اللہ، اگر آپ چاہتے تو ان کو میرے یہاں آنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے۔ میں نے قوم سے 70 آدمی چنے، اور جب واپس جاؤں گا تو میرے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا، تو پھر میری تصدیق کون کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار پکارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی روحوں کو واپس لوٹا دیا۔ پھر وہ 70 آدمی مع موسیٰ اپنے قوم کے پاس واپس پلٹے، اور انہوں نے یہ تصدیق کی کہ ہم نے موسیٰ کے خدا کی باتیں سنے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے توریت کے احکامات قوم کے سامنے رکھے اور ان سے کہا کہ اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو۔ قوم نے کہا اگر یہ ہمارے لیے آسان ہو تو ٹھیک، ورنہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں۔ اس کے بعد فرشتے نے اللہ کی حکم پر بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ بلند کر دیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا اگر تم لوگ اللہ کی اس احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر گرائے گا۔ تو سب لوگ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم توریت کے احکامات پر عمل کریں گے۔ زمانہ گزرتا رہا، پھر ان میں سے ایک شخص جس کا نام عامیل تھا، اس کے پاس مال و دولت بہت تھی، لیکن ان کے کوئی فرزند نہ تھا۔ ایک بھتیجا تھا، وہ بہت ہی غریب مگر بہت ہی طاقتور، اپنے چچا کے مال پر تھما رکھتا تھا اور اپنے دل میں یہ سوچتا تھا کہ کوئی وقت مجھے ایسا ملے کہ میں اپنے چچا کو قتل کروں اور اس کے مال و اسباب کا میں وارث ہو جاؤں۔ لہٰذا دنوں میں سے ایک دن تھا کہ اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور اس کا لاش کسی دوسری شخص کے گھر کے سامنے پھینکا۔ کچھ دن بعد اس نے ان گھر والوں پر تہمت لگائی کہ ان لوگوں نے ہمارے چچا کا قتل کیا ہے۔ ان گھر والوں نے کہا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ بے جا ہم پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں۔ پس فیصلہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس مقتول کے قاتل کے بارے میں اللہ تعالی ہم کو خبر دے۔ موسیٰ نے خدا سے دعا کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ وہ ایک گائے ذبح کرے اور پھر اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر مارے، تب وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بولے گا کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے۔ جب موسیٰ نے یہ بات قوم سے بولی تو وہ کہنے لگے کہ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ موسیٰ نے جواب میں کہا کہ معاذ اللہ، میں جاہلوں میں سے نہیں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اپنے رب سے کہہ دو کہ وہ گائے کیسی ہوگی؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ بچہ، بلکہ جوان سال ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ اس کا رنگ کیسا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ اس کا رنگ خوب زرد ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ گائے کس قسم کا ہے؟ پھر موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے نہ محنت کرنے والی ہو، نہ زمین میں ہل جوتنے والی، اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، اور اپنی بدن سے پوری تندرست ہو اور نہ اس پر کچھ داغ ہو۔ تب انہوں نے کہا کہ اب موسیٰ ہمارے پاس ٹھیک بات لایا ہے، اب ہم ضرور ذبح کریں گے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ایک اجنبی کی شکل میں ان کو آ کر فرمایا کہ اس صفت کا گائے بنی اسرائیل میں فلاں آدمی کے پاس ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو نہایت نیک و صالح تھا۔ باپ اس کا مر گیا تھا لیکن ماں زندہ تھی، اور وہ اپنی ماں کے بہت مطیع و فرمان بردار تھا۔ اس کے باپ نے میدان میں اس کے واسطے ایک گائے کو چھوڑا تھا اور یہ دعا کی تھی کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یا اللہ پھر اس کو یہ گائے دو۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو ماں نے کہا بیٹا جاؤ، فلاں میدان میں تمہارے باپ نے ایک گائے کو چھوڑا ہے، اس کو لاؤ۔ بیٹے نے ماں سے کہا کہ اس کو میں کیسے پکڑوں گا؟ ماں نے کہا کہ تم جب میدان میں چلے جاؤ تو وہاں کہو کہ اے اللہ، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مجھے اس گائے پر قابو دو۔ لہٰذا اس نے ماں کی حکم کی تعمیل کی اور ایسا ہی ہوا۔ پھر ماں نے اسے کہا کہ اس کو بازار میں 3 دینار پر فروخت کرو۔ لہٰذا جب وہ بازار چلے گئے تو وہاں انسان کی شکل میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس شخص سے کہا تمہارے گائے کا قیمت کیا ہے؟ وہ نیک مرد بولا اس کی قیمت 3 دینار ہے۔ فرشتے نے بولا کہ نہیں، 6 دینار پر میں تم سے یہ خریدوں گا۔ نیک مرد نے جواب دیا کہ نہیں، میں اپنے ماں کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ 3 دینار پر اگر تم مجھ سے خریدنا چاہتے ہو تو خریدو، ورنہ 6 دینار پر میں نہیں بیچوں گا۔ پھر وہ گھر کو واپس لوٹے اور ماں کو سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، 6 دینار میں بیچ دو۔ جب وہ دوبارہ بازار آئے تو پھر ان سے فرشتے کی ملاقات ہوئی۔ فرشتے نے کہا گائے کی قیمت کیا ہے؟ وہ شخص بولا 6 دینار۔ فرشتے نے کہا کہ نہیں، 9 دینار پر میں تم سے خریدوں گا۔ لہٰذا وہ اپنے گھر کو واپس لوٹے اور ماں سے کہا کہ بازار میں اس کی قیمت 9 دینار ہے۔ ماں نے کہا
کہ کوئی فرشتہ ہے جو ہم کو نفع دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر کار وہ فرشتہ اس نیک مرد کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تم یہ گائے اب مت بیچو، بہت جلد بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تم سے یہ خرید لے گا اور وہ تم کو اس گائے کی وزن کی مقدار کے مطابق تم کو سونا اور چاندی دے گا۔ لہٰذا پھر ایسا ہی ہوا۔ بتانے والا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک شخص کو اتنا زیادہ منافع اس لیے دیا کیونکہ وہ اپنے ماں کے بہت زیادہ فرمان بردار تھے۔ اس کے بعد اس گائے کو ذبح کر دیا گیا، پھر اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارا، وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے، لہٰذا پھر موسیٰ نے اس قاتل کو قصاص کیا، یعنی اس کو قتل کر دیا گیا اور سارے لوگ اس قاتل کے شر سے امان پا گئے۔ پھر ایک روز موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو تقریر کر رہا تھا، ان میں سے ایک شخص اٹھا اور بول پڑا کہ کیا آپ سے اس وقت دنیا میں کوئی بڑا عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ تم سے بڑا عالم وہ ہے جو تم کو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ میں اس سے کس طرح مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک تیلی میں مچھلی ڈال کر سفر شروع کرو، جہاں وہ مچھلی تم سے گم ہو جائے وہاں وہ بندہ تم کو ملے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو تیلی میں ڈالا اور شاگرد کو ساتھ لے کر چل پڑے اور شاگرد سے فرمایا کہ جب یہ مچھلی گم ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ دونوں ساحل سمندر پر پیدل چل پڑے، یہاں تک کہ ایک چٹان کے پاس پہنچے، وہاں موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے۔ مچھلی پڑکی اور تیلی سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ جس راستے پر چلی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی روک دیا تو وہ راستہ ایک سرنگ کی جانب بن گیا۔ یہ ایک عجیب معاملہ تھا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے فرمایا، ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر میں تو بہت تھکاوٹ ہوئی۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ موسیٰ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ مقام سے آگے بڑھے تو انہیں تھکاوٹ ہوئی۔ شاگرد نے آ کر جواب دیا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب ہم چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھہرے تو اس وقت مچھلی نے عجیب انداز کا راستہ اختیار کیا اور میں آپ سے اس کا تذکرہ کرنا بھول گیا، اور یہ بھولنا شیطان کی طرف سے تھا۔ موسیٰ نے فرمایا کہ یہ وہی مقام تھا کہ جہاں ہم جانا چاہتے تھے۔ پس دونوں قدموں کے نشانات پہچانتے ہوئے واپس لوٹے۔ جب وہ چٹان کے پاس پہنچے تو وہاں ایک آدمی اپنے اوپر سبز کپڑا ڈال کر لیٹا ہوا تھا۔ موسیٰ نے اسے سلام کیا۔ اس نے تعجب سے کہا، ہماری زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس علاقے میں غیر مسلم رہتے تھے، اس لیے انہیں تعجب ہوا۔ موسیٰ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، اور اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا ہے میں آپ کے ساتھ رہ کر سیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر نے فرمایا، اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو جو میں کروں اس کے بارے میں خود مجھ سے سوال نہ کرنا جب تک میں خود تمہیں نہ بتاؤں۔ موسیٰ راضی ہو گئے۔ دونوں ساحل سمندر پر چل پڑے۔ اچانک ایک کشتی میں ملاح نظر آیا جو خضر کو پہچانتا تھا۔ اس نے ان کو بغیر کرایا کشتی پر سوار کیا۔ اس وقت ان کے سامنے ایک چڑیا آئی جس نے سمندر میں چونچ ماری۔ یہ دیکھ کر خضر نے فرمایا کہ اس چڑیا کے سمندر میں چونچ مارنے سے جتنا پانی اس کے منہ میں آیا ہے، اس پانی اور کل سمندر کے پانی کے درمیان جو نسبت ہے، ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وہ نسبت بھی نہیں، یعنی ہمارا علم اس سے بھی کہیں زیادہ کم ہے۔ کشتی میں بیٹھنے کے دوران خضر علیہ السلام کشتی کا ایک تختہ نکالنے لگے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ پریشان ہوئے اور فرمایا کہ انہوں نے تو ہم پر یہ احسان کیا کہ کرایہ کے بغیر ہم کو سوار کیا، اور آپ ان کی کشتی کا تختہ نکال رہے ہیں تاکہ وہ غرق ہو جائے، یہ فعل درست نہیں۔ خضر نے جواب دیا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے کہا کہ میری اس بھول پر گرفت نہ فرمائیے۔ ابی بن کعب نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی۔ پھر دونوں کشتی سے باہر نکل آئے اور چل پڑے۔ اچانک انہوں نے ایک بچہ دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے بلا وجہ ایک معصوم جان کو مار ڈالا، آپ نے ایک نامناسب کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ یہ جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس کے بعد میں کوئی چیز پوچھوں آپ میری رفاقت چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ دونوں ایک گاؤں میں پہنچے۔ دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی۔
چنانچہ انہوں نے بستی والوں سے کانا مانگا، لیکن انہوں نے کانے کے لیے کچھ نہ دیا۔ وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا، یعنی اس کی اثر نو تعمیر کی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بستی والوں نے نہ تو ہماری مہمانی کی اور نہ ہی ہمیں رات ٹھہرنے کو جگہ دی، اور آپ نے ان کا کام بلا معاوضہ کیا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ اس کی اجرت لیتے۔ یہ سن کر خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کاش موسیٰ علیہ السلام اور صبر کر لیتے تاکہ ہمیں ان کے مزید واقعات معلوم ہوتے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کی وجہ بتاتا ہوں جن پر آپ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ وہ کشتی تھی چند غریب لوگوں کی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ میں نے اس میں عیب پیدا کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ پیچھے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا، تو میں نے اس میں عیب ڈال دیا، تو اس طرح ان کی کشتی کو عیبدار بنا کر اس بادشاہ سے بچا لیا۔ جہاں تک بچے کے قتل کا معاملہ ہے تو اس کے والدین ایمان والے متقی تھے، اور ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کفر اور نافرمانی کا اثر ماں باپ پر ڈالے گا، لہٰذا ہم نے چاہا کہ اس کے والدین کو رب اس لڑکے کے بجائے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس مقتول لڑکے سے بہتر ہو۔ اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو وہ گاؤں کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان لڑکوں کا مال مدفون تھا۔ ان لڑکوں کا مرحوم باپ ایک نیک آدمی تھا، پس تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے، بعد میں اپنا خزانہ خود نکال لے۔ ان تمام کاموں میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا، اور یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے اور میدان تیہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا اور پردہ دار شخص تھے، اس حیا کی وجہ سے ان کا جسم نہ دیکھا جا سکتا تھا، اس لیے بنی اسرائیل میں سے بعض لوگوں نے آپ کو اذیت دی اور کہا کہ وہ اتنا سخت پردہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے جسم میں کوئی عیب ہے، برس ہے یا کوئی اور بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے بری کرنے کا ارادہ فرمایا، تو ایک دفعہ انہوں نے خلوت میں غسل کرنے کی عرض سے اپنے کپڑے اتار کر پتھر پر رکھ دیے، پھر غسل کیا، فارغ ہو کر آپ اپنے کپڑوں کی طرف آئے، ادھر پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پکڑی اور پتھر کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے اور فرما رہے تھے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے، حتیٰ کہ وہ پتھر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ کر رک گیا۔ انہوں نے آپ کو ننگا دیکھ لیا، آپ بہت خوبصورت حالت میں تھے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے بہتان سے بری کر دیا۔ پتھر کے وہاں رک جانے کی وجہ سے اپنے کپڑے لے کر پہن لیے اور پتھر کو اپنی لاٹھی سے مارنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم پتھر پر آپ کی لاٹھی کے 4-5 نشان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سادہ زندگی گزارتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جھونپڑی کی سائے میں رہتے اور لکڑی کی پیالی میں کھانا کھاتے اور ہاتھوں کے ذریعہ پانی پیتے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ وہ ہارون کی روح قبض کرنا چاہتا ہے، تم اسے فلاں پہاڑ پر لے آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر پہنچے۔ اس پر ایک ایسا درخت تھا جیسا انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں انہوں نے رات گزاری۔ رات کو خوشبودار ہوا چلی۔ ہارون علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے، اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ رات کو میں اس چارپائی پر سو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں سو جاؤ۔ ہارون کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس گھر کا مالک آیا تو وہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اس سے نمٹ لوں گا، بس تم سو جاؤ۔ جب ہارون علیہ السلام سو گئے تو ان پر موت واقع ہو گئی۔ جب وہ قریب المرگ تھے تو ہارون علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ جب موت واقع ہوئی تو گھر، درخت اور چارپائی آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف آئے تو لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو قتل کیا ہے اور ان کا جسم چھپا دیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ ہارون سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ہارون ان سے زیادہ نرم دل تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو کہنے لگے کہ تمہارا ناس ہو، وہ تو میرا بھائی تھا، بھلا میں اسے کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ لیکن قوم نہ مانی اور مسلسل تانا دیتی رہی۔ پھر موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، جس کے نتیجے میں وہ چارپائی نیچے اتر آئی جس پر ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ چارپائی اور ہارون کو دیکھ کر انہوں نے موسیٰ کی تصدیق کی۔ کچھ عرصہ بعد بنی اسرائیل ابھی تک میدان تیہ میں تھے کہ موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، تو آپ نے اسے تھپڑ رسید کیا، جس کی وجہ سے ملک الموت کی آنکھ نکل گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس گیا اور عرض کی کہ یا اللہ، آپ نے مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی طرف واپس جاؤ اور اس سے کہو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھو، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائے تو ہر بال کے بدلے تیرے لیے عمر میں 1 سال کا اضافہ ہوگا۔ آپ نے عرض کی یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا پھر موت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے موت ابھی منظور ہے۔ موت کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بقدر پتھر پھینکنے کے ارض مقدسہ کے قریب کر دے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام بھی میدان تیہ میں فوت ہو گئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں بنی اسرائیل کو ان کے آبائی سرزمین انہیں دلاؤں گا، لیکن بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال تک یہ زمین حرام کر دی۔ اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو مارا تھا کہ ان کو ابھی میدان تیہ سے نکلنے اور ارض مقدسہ میں داخل ہونے اور دیگر واقعات زندگی میں پیش آنے کی توقع تھی، مگر اللہ کی تقدیر میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آپ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام یک بات میدان تیہ میں ہی فوت ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے موت کے وقت اپنی قوم کو بھی بیت المقدس کی رغبت دلائی کہ وہ بہت جلد یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت حضرت یوشع علیہ السلام کو دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ آئندہ نشست میں حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر ہوگا جو بنی اسرائیل کو میدان تیہ سے نکالتا ہے اور پھر بیت المقدس میں داخل کرتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کا تھا، ان کے بال گنگریالے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سرخ بیل پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی حج کیا۔ معراج کی رات مسلمانوں کی نماز میں تخفیف کا اصل سبب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اسراء کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو ان کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو میں تم کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا، وہ راستے میں ایک سرخ ٹیلے کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا شمار اولو العزم انبیاء میں ہوتا ہے۔